میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں اندر آ سکتے ہو ساتھ۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی جا رہی ہیں کلاسز؟ بہت اچھی۔ آپ بہت دنوں بعد واپس آئے ہیں؟ ہاں بس مصروف رہا۔ یونیورسٹی کو آپ کی ضرورت رہتی ہے مگر آپ مصروف رہتے۔ میری یونیورسٹی میں تمہارے جیسے قابل پروفیسرز موجود ہیں تو مجھے ٹینشن نہیں رہتی۔ تھینک یو سر۔ آپ کے کہنے سے مجھے خوشی ملتی ہے کہ آپ اعتماد کرتے ہیں۔ ساتھ تم جیسے وفادار لوگ بہت کم ہیں۔ میں تمہاری قابلیت پر، تمہارے ٹیلنٹس پر شک نہیں کر سکتا۔ آئی نو یو آر ویری ٹیلنٹڈ، اور دیکھنا تمہاری اس قابلیت کو، اس پیشن کو ترقی ضرور ملے گی۔ آپ دعا کر رہے ہیں یا مجھے یہاں سے بھگانے کی صلاح دے رہے ہیں؟ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنے اتنے قابل پروفیسر کو کوئی کہیں جانے کے لیے کہتا ہے؟ میری بیٹی نے تمہیں زیادہ پریشان تو نہیں کیا نا؟ آپ کی بیٹی خود بھی ایک بہت اچھی پروفیسر ہے تو مجھے کیوں پریشان کریں گے؟ تم دونوں ذرا اٹکتے رہتے ہو نا، اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں جاوید صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک ماہ سے وہ مجھ سے نہیں اٹکی، بالکل خوش اور مطمئن اپنے کام میں مصروف ہے۔ اچھی بات ہے۔ ذرا پوائنٹ پہ ہی رہ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بابا متاثر لگتے تھے۔ آپ اپنی بیٹی سے متاثر ہوئے ہیں؟ ہاں بہت زیادہ متاثر۔ یوں بھی وہ پوائنٹ سے بھٹک جاتی ہے پھر ڈگمگا جاتی ہے۔ تم تو اتنا سمجھ گئے ہوگے، کچھ نادان سی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ ایک استاد کبھی بھی نادان نہیں ہوتا، وہ نادان بننے کی اداکاری کرتے ہیں۔ جاوید شاہ ہنس پڑے۔ سارا جاوید ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں کے بغیر اس کی پرورش ہوئی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی جاوید شاہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش خود کی تھی۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے کبھی شادی ہی نہیں کی، کیونکہ انہیں اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ یہ اولاد انہیں اپنی من پسند عورت کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ کیسے دوسری شادی کر کے اپنی اس معصوم بیٹی کو خود سے دور کر دیتے؟ وہ نہیں کر پائے کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ ایک ہی بیٹی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اون کرتے ہوئے اکیلے خود بڑا کیا تھا، کسی کی مدد کے بغیر۔ وہ دونوں باپ بیٹی کم اور دوست زیادہ تھے۔ آگے تم یونیورسٹی سے اتنی دیر کون کرتا ہے؟ آپ میرا انتظار کر رہی تھی امی؟ ہاں، کیوں؟ کیا ماں اپنی اولاد کا انتظار نہیں کرتی؟ کرتی ہے، مگر سویرا خان ذات کا انتظار کرے تو شک ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے تم نے ماں سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے نا؟ اور ایسا کیوں میرے سامنے رویہ رکھتے ہو کہ تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ 3 بیٹے ہیں میرے، اور تمہیں بھی اسی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا جیسے باقیوں کو کیا تھا۔ ہاں، مگر آپ ایسا رویہ رکھتی ہیں میرے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے مجھے علیحدہ طریقے سے پیدا کیا تھا، جیسے میں آپ کی اولاد ہی نہیں۔ یہ وہ بڑے نرم انداز میں کہہ گیا۔ وہ بچہ نہیں تھا، زندگی کا کافی عرصہ گزار آیا تھا، بہت کچھ سیکھا تھا، سمجھا تھا، سہا تھا۔ مصطفیٰ خان اور سویرا خان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا احد خان، چھوٹا بیٹا سعد خان اور سب سے چھوٹا بیٹا عدیل خان۔ احد اور عدیل ماں کی باتیں مان لیتے تھے۔ سویرا خاتون کی ذرا سی عادت تھی، وہ اپنے بیٹوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی تھی، اپنی گرفت میں رکھنا چاہتی تھی۔ سعد ماں سے بہت محبت کرتا تھا مگر وہ جو چاہتی تھی وہ نہیں کر پاتا تھا، اسی لیے کبھی کبھی اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں اس سے محبت نہیں کرتی، اور شاید وہ کبھی کبھی اپنے ایسے رویوں سے ثابت بھی کرتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ البتہ مصطفیٰ خان اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ بیوی کو سمجھاتے رہتے تھے کہ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو قابو نہیں کیا جاتا، مگر سویرا خاتون نے اپنے بڑے بیٹے احد کی شادی اپنی مرضی سے ہی کروائی تھی، اپنی بہن کی بیٹی عالیہ سے۔ شادی اچھی چل رہی تھی، احد ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا تو زیادہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ البتہ عالیہ کچھ ٹیڑھے قسم کی لڑکی تھی، پھر بھی آگے سے مرد میں صبر تھا تو کام چل گیا تھا۔ اگر وہ جھگڑا کرتی تھی تو وہ سنبھال لیتا تھا، کبھی بھی آواز اپنی بیوی پر اونچی نہیں کی تھی، اس کو اکسایا نہیں تھا۔ سعد کی شادی بھی وہ یوں ہی اپنی مرضی سے کہیں نہ کہیں کروانا چاہتی تھیں، اور یہ بات تقریباً 3 سال پہلے کی تھی کہ وہ اپنی ہی کسی رشتہ دار کی بیٹی سے اس کی شادی کروانا چاہتی تھیں، مگر وہ عائرہ خان یعنی اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عائرہ بھی اسے پسند کرتی تھی، بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ ماں بیٹے میں ضد شروعات ایسی ہی ہوئی کہ سویرا خاتون اپنے بیٹے کی پسند کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ شادی وہاں نہیں ہوگی جہاں تم چاہتے ہو، تمہیں وہاں شادی کرنی پڑے گی جہاں میں چاہتی ہوں۔ اور یہ ضد تقریباً 1 سال چلتی رہی۔ مجبوراً سویرا خاتون اور مصطفیٰ خان کو رشتہ لے کر عائرہ کے گھر جانا پڑا۔
مگر سویرا خاتون کا مزاج وہاں بھی ایسا ہی دکھا جیسے وہ یہ رشتہ صرف بیٹے کی فورس میں لینے آئی ہیں۔ مصطفیٰ خان کے بھائی نے وہ رویہ نوٹ کرتے رشتے کے لیے منع کر دیا۔ کوئی بھی ماں باپ منع ہی کر دیتے تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس بات سے ساتھ بہت دل گرفتہ ہوا۔ پہلے تو اسے لگا کہ عائرہ کے گھر والوں نے منع کر دیا، مگر پھر جب عائرہ سے بعد میں اس کو تفصیلات کا علم ہوا تو وہ ماں سے بڑا بدگمان ہوا، دل گرفتہ ہوا۔ پھر ایک چیز نے گھر کے معاملات کو سنگین کر دیا۔ سعد نے اپنی زندگی لینے کی کوشش کی، بنا کسی کا سوچے سمجھے اس نے اپنی زندگی کی سانسیں روکنے کا فیصلہ کر لیا، مگر زندگی اس پر مہربان تھی کہ اس کے اتنے بڑے قدم کے بعد بھی وہ بچ گیا۔ مصطفیٰ خان کو اس کے اس اقدام نے بہت دل گرفتہ کیا تھا کہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ ان کے بیٹے اتنے بزدل ہیں کہ کسی عورت کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی جان لینا چاہیں۔ سویرا خاتون اس بات پر ٹریگر ہو گئی تھیں۔ ان کو بیٹے پہ ترس نہیں آیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے عدیل کے لیے عائرہ کو مانگ لیا، اور یہ بات ایسی تھی جس نے سعد کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بری بات یہ ہوئی کہ عائرہ کے گھر والوں نے حامی بھر لی، اور یہ رشتہ اس کی آنکھوں کے سامنے یوں طے ہو گیا۔ یعنی اس کی محبت اس کے بھائی کو مل گئی۔ وہ پاگل سا ہو گیا، زندگی کا توازن کھو بیٹھا۔ پھر اس کی زندگی میں اس کی جاب کا وقت آیا اور وہ یونیورسٹی کے ایک بہت اچھے عہدے پر پروفیسر فائز ہو گیا، مصروف ہو گیا، مگر دل کا وہ غم جو اس کے اندر پل رہا تھا وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا گیا۔ انہی دنوں میں عائرہ شادی کر کے ان کے گھر میں آ گئی، اور وہ دن ایسے تھے کہ وہ پتھر بن بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے بیٹے سے ضد میں اس سے بہت بڑا انتقام لیا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے بس ان سارے دنوں میں ماں کو دیکھتا رہا تھا، جو شاید اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھیں کہ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر صرف اس اولاد سے جو ان کی فرما بردار تھی۔ البتہ صاحب جیسا بیٹا جو ان کی باتیں نہیں مانتا تھا، اس پر نافرمان کا ٹیگ لگا کر اسے باغی قرار دے دیا گیا تھا۔ وہ گھر کے معاملات میں اپنی رائے دے کر معاملات کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنے رواج قائم کرنا چاہتا ہے۔ سویرا خاتون کے مطابق اس کی سوچ اس کی تعلیم میں بدلی تھی، اور وہ تعلیم سعد خان کو باغی کرتی تھی، یا عام لفظوں میں یہ کہا جاتا کہ ان سے مختلف کرتی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ میں نے آپ کو کل ایک ریکویسٹ کی تھی سر کہ اگر میں ایبسنٹ رہوں تو میری ایبسنس میں آپ میری کلاس اٹینڈ کر لیں گے، مگر آپ نے نہیں کی۔ میرے ورڈز کی آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے نا؟ سعد بغور زارا کو دیکھنے لگا، جو آج پھر سے اس کے سامنے الجھنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں زارا، میں کل بہت جلدی گھر چلا گیا تھا، کچھ ایمرجنسی تھی۔ وہ کچھ خاموش ہوئی۔ بابا سے میری شکایت نہیں لگائی آپ نے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں آپ میری شکایتیں لگانا ختم کر چکے ہیں۔ وہ ترچھے اور مزاحیہ انداز میں بول رہی تھی، تو ساتھ نے اس کے مزاحیہ انداز کو بغور نوٹ کیا تھا۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی شکایت لگاؤں؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا نے آنکھیں ایک ادا سے چرائیں تھیں۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے الجھ جائیں، آپ کا الجھنا اچھا لگتا ہے۔ زارا باہیں باہم پھنساتی خوبصورت آنکھوں سے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کو اس کا یوں گھور کر دیکھنا عجیب سی کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، میں کب سے آپ کو ہی دیکھ رہی ہوں، کیا نہیں دیکھنا چاہیے؟ وہ اٹھی، قدم بڑھائے، قدم بڑھاتی ہی گئی، اور وہ قدم پیچھے لے رہا تھا، وہ قدم آگے لے رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بے ساختہ پوچھنے لگا۔ تب تک وہ دیوار سے لگا تھا۔ زارا اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ ڈرا صرف مرد سکتے ہیں، دیکھیں میں بھی ڈرا رہی ہوں آپ کو۔ وہ اس کے اتنا مقابل کھڑی خوبصورت آنکھوں سے اسے جیسے تاڑ رہی تھی۔ وہ بہرحال اس کے فلرٹ کرنے کے انداز کو نوٹ کر رہا تھا، مگر اسے جتا نہیں رہا تھا کہ وہ سب سمجھ رہا تھا۔ تم فلرٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ پلٹنے لگی تو وہ کہنے لگا، اگر کر بھی رہی ہوں تو کیا برا لگ رہا ہے؟ آج تک میں نے جس کے ساتھ بھی فلرٹ کیا وہ مجھ پر فلیٹ ہو گیا، تم نہیں ہوئے تو تمہاری غلطی ہے۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی تو وہ پیچھے پھیکا سا ہنس پڑا۔ یہ لڑکی اسے یوں ہی پاگل کرتی تھی، طنز کرتی تھی، لڑتی تھی، الجھتی تھی۔ ان دونوں کی لڑائیاں یونیورسٹی میں عام تھیں۔ زارا اس سے یوں ہی آ کر کسی نہ کسی معاملے پر بلا وجہ اٹک جاتی تھی، یا شاید اسے مزہ آتا تھا، سعد سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اب یہ تو جاوید شاہ کو بھی پتا تھا کہ ان کی بیٹی سعد مصطفیٰ خان سے لڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کیسا بنا ہے بابا؟ جلدی بتائیں۔ آج بہت خوش لگتی ہو۔ ہاں، کیونکہ آج یونیورسٹی کا دن اچھا گیا تھا میرا۔
یعنی بچے تمہاری باتیں سن رہے ہیں؟ بچے کہاں ہیں، وہ سب بڑے ہو گئے ہیں بابا جان۔ مجھے لگتا ہے میں بوڑھی ہو رہی ہوں۔ جاوید شاہ ہنس پڑے تھے۔ نہیں، تم بوڑھی نہیں ہو رہی، بس جلدی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو، اپنی ذہانت کی وجہ سے ایسے مقام پر ہو۔ بوڑھی نہیں ہو تم۔ انہوں نے بیٹی کو تسلی دی تھی تو وہ منہ سرخ کرتی باپ کی بات سننے لگی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میرے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا، کس طرح سے سوچوں؟ شادی وغیرہ کے بارے میں؟ وہ پلیٹ میں چمچ ہلاتی ہوئی باپ کو عقل دے رہی تھی۔ بیٹیاں باپ سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتی، مگر تم زارا ہو، تم کر سکتی ہو۔ وہ ادا سے بولے، ہاں میں تو کر سکتی ہوں۔ ویسے آپ وہ سعد صاحب کی بہت تعریف نہیں کرتے؟ کل آپ نے میٹنگ میں بھی اس کی تعریف کی تھی۔ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس نے تقریباً ساری یونیورسٹی میں غیر موجودگی میں سنبھالی ہے، اس کی قابلیت کو داد دینی چاہیے، مگر آپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے اسے۔ وہ چاول ان کی پلیٹ میں ڈالتی ہوئی مزاحیہ انداز میں یہ کہہ رہی تھی، تم بات جان بوجھ کر بول رہی ہو، میں نے محسوس کیا ہے۔ کیا محسوس کیا ہے؟ کیا وہ اچھا لگتا ہے تمہیں؟ وہ بے ساختہ بولے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اٹکی، باپ کے لحاظ کی وجہ سے سر جھک گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ آپ کو شک ہو رہا ہے مجھ پر؟ نہیں، شک نہیں ہو رہا۔ وہ پلیٹ میں چمچ ہلاتے مدھم انداز میں کہہ رہے تھے، بس میں نے محسوس کیا ہے کہ تم مجھ سے اس لیے نہیں الجھتی کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے الجھتی ہو کہ تم اس کے ساتھ الجھنا چاہتی ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا پیٹ بھر گیا، میں چلتی ہوں۔ پھر تیز قدم اٹھاتی ہوئی ہال سے غائب ہوئی تھی اور وہ اس کی خالی پلیٹ کو دیکھتے رہ گئے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہ گئے۔ میں خود کھانا گرم کر لوں گا آئرہ، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ نہیں، میں کر دیتی ہوں۔ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ آخرکار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ نزدیک آ رہی تھی تو وہ پیچھے ہوا، دور رہو، فاصلہ عبور کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کی بیوی ہو تم، میرے سگے بھائی کی بیوی ہو۔ کیا وہ جانتا ہے کہ تمہارا دماغ درست نہیں ہو رہا؟ تم بتاؤ، کیا تم بھول گئے ہو مجھے؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ جب نہیں بھولنا چاہیے تھا تب بھول گئی تھی تم، اب کیا یاد دلا رہی؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آئرہ، بس یہ یاد رکھو کہ تم عدیل خان کی بیوی ہو، کیونکہ مجھے یہ یاد ہے۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ پلٹا تو سامنے سے سویرا خاتون ایک جھٹکے سے کچن میں داخل ہوئی اور عجیب سی نظروں کو دونوں کو دیکھنے لگیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ سعد بے ساختہ بولا، کچھ بھی نہیں امی، میں کھانا لینے آیا تھا۔ مجھے نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ آئرہ کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ سعد چلا گیا تو وہ آئرہ کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کا بیٹا فلرٹ کر رہا تھا میرے ساتھ، جانتی تو ہیں آپ اسے، پاگل ہے وہ میرے لیے۔ کیا ابھی تک ایسی باتیں کرتا ہے تم سے؟ ہاں بالکل، کہتا ہے عدیل سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ آئرہ آگے بڑھی، مسکرائی، ماں کو بھڑکانے کے بعد کچن سے فرار ہو گئی اور سویرا خاتون بغور چولہے کی آگ جلتی ہوئی دیکھتی رہی۔ یا اللہ، یہ کیا کر رہا ہے سعد؟ کیا شرم نہیں آتی اسے؟ وہ بیٹے سے مزید باغی ہو گئی تھی اور یہ آگ آئرہ نے لگائی تھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، میں اکیلی گھر نہیں جا سکتی، کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ کیوں نہیں، بابا چلے گئے ہیں گھر پہلے ہی، ورنہ میں انہیں کہہ دیتی۔ وہ مدھم انداز میں کہہ رہی تھی، زارا تم مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، فارمیلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں کیوں کہہ سکتی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دوست ہیں۔ دوست؟ وہ بے ساختہ بولی، ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم دوست ہیں۔ تم یہ سمجھتی ہو یا نہیں وہ بات الگ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں۔ جس طرح تم اپنے ہر مسئلے کو آ کر مجھ پہ تھوپ دیتی ہو، حل کرنے کے لیے بھی، نہ حل کرنے کے لیے بھی، غصہ نکالنے کے لیے بھی، تو ایسا تو دوستوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے نا۔ تو اگر تمہارے کسی بھی مسئلے میں تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں تو میں دے سکتا ہوں، کیونکہ ہم دوست ہیں۔ وہ مدھم انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرائی، گہری مسکراہٹ، جیسے اسے یہ بات بہت اچھی لگی ہو۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، مجھے بارش بہت پسند ہے۔ وہ دونوں یونیورسٹی کی راہداری سے نکلتے ہوئے ساتھ باہر آ رہے تھے، ساتھ میں چلتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ اسے کچھ مسکرا کر کہہ رہی تھی، ساتھ بھی اس کا جواب خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ دے رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تھینک یو کرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ عدیل ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ کل رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، سعد کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی۔ وہ کہتا ہے میں کھانا گرم کرنے آیا ہوں، چلا گیا تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے رومانوی باتیں کر رہا تھا۔ اب تم بتاؤ
تمہارے ایسے بھائی کے گھر میں موجودگی میں تمہاری بیوی محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ امی، سعد بھائی ایسے نہیں ہیں۔ آپ سعد بھائی سے اتنا مایوس کیوں رہتی ہے؟ آئرہ نے آپ سے جو بھی کہا آپ نے مان لیا، یہ سوچنے کے بجائے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے آپ نے بہو کی بات مان لی۔ آخر ماں ہیں آپ، اور تم بیوی پر اعتبار نہیں کر رہے، بھائی کا اعتبار کر رہے ہو۔ تم بھی عجیب شوہر ہو۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے واقف ہوں۔ وہ جھوٹ بہت بولتی ہے، بول دیا ہوگا کوئی جھوٹ۔ یعنی تم اپنی بیوی کو جھٹلا کر بھائی کا ساتھ دے رہے ہو؟ بیوقوفی کی نشانی ہوتی ہے یہ، برخوردار۔ عدیل نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک بار پھر کسی بات پر یقین کر لے تو پھر اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ سعد کو بھی جانتا تھا کہ اس کا بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امی، اگر آئرہ نے کوئی بات کہی ہے تو ایک بار سعد بھائی سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ صرف ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر لینا انصاف نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کی عادتیں معلوم ہیں جی، مگر مجھے اپنی بیوی کی بھی معلوم ہے، وہ کبھی کبھی بات کو بڑھا دیتی ہے۔ سویرہ خاتون نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھا۔ تمہیں تو ہر حال میں اپنے بھائی کی طرفداری کرنی ہے۔ نہیں امی، مجھے صرف سچ کی طرفداری کرنی ہے، وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سویرہ خاتون خاموش بیٹھی رہیں۔ ان کے ذہن میں آئرہ کی کہی ہوئی باتیں تو مسلسل گردش کر رہی تھیں، اور دوسری طرف عدیل کے الفاظ بھی انہیں بے چین کر رہے تھے۔ ان کے دل میں سعد کے لیے پہلے سے موجود ناراضگی مزید گہری ہو چکی تھی، جبکہ حقیقت ابھی بھی ان سے اوجھل تھی۔ سر اوپر لائبریری میں آنکھ لگ گئی۔ وہ کچھ کتابیں ادھر سے ادھر رکھتے ہوئے سامنے کھڑی اسٹوڈنٹ کی بات سنتے بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا؟ اور میم زارا اندر ہے، سب چیخ رہے ہیں باہر، مگر مجھے لگتا ہے وہ اندر بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہم نے فائر بریگیڈ کو فون کر کے بلا لیا ہے، مگر ان کو دیر لگے گی۔ وہ بے ساختہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی راہداری سے تیز تیز بھاگتا ہوا لائبریری کی طرف جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے قدموں میں اتنی تیز روش کیوں آئی تھی، زارا کے نام پر دل بے اختیار کیوں ہوا تھا، دھڑکا کیوں تھا، ڈر کیوں لگ رہا تھا، وہ کیوں کانپ رہا تھا۔ وہ تو جاوید شاہ کی بیٹی تھی، اس کی کولیگ تھی، اچھی دوست بھی تھی۔ اتنی اچھی بھی نہیں مگر بس دوست تھی۔ اسے تو بہت پریشان کرتی رہی تھی، تنگ کرتی تھی، مگر وہ کیوں پریشان ہو رہا تھا؟ لائبریری کے باہر پہنچتے ہی وہ سارا رش ہٹاتے ہوئے آگے بڑھا۔ سب اسے روک رہے تھے۔ سر، آپ آگے نہیں جا سکتے، آگے بہت تیز آگ ہے۔ زارا اندر، وہ چیخا۔ سر، مگر آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ لائبریری کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جو آگ کی وجہ سے نہیں کھل رہا تھا۔ دروازے کو زور سے اس نے ایک طرف کیا تھا تو وہ دروازہ گرتے ہوئے لائبریری کے اندر گرا، اور وہ ایک سیکنڈ بھی بنا رکے آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت زور سے لائبریری کی ایک طرف سے دوسری طرف وہ زارا زارا پکارتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہا تھا، بد حواس لگتا تھا۔ تبھی اس کی نظریں آخری ٹیبل کی کتابوں کے شیلف کے پاس پڑیں۔ سیاہ دوپٹہ نظر آ رہا تھا جس پر آگ لگنے ہی لگی تھی۔ وہ تیز بھاگا، خود کو آگ سے بچاتے ہوئے۔ یہ مشکل راستہ عبور کرنا بہت مشکل تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ شاید سامنے ہی تھی۔ وہ آگ کی حدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر ایک طرف گر پڑی تھی۔ سعد کی نظریں اس پر پڑیں تو بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا دوپٹہ جس پر آگ لگنے ہی لگی تھی اٹھاتے ہوئے اس کے وجود کے ارد گرد لپیٹ لیا، اور بے ساختہ وہ راستہ پھر سے پار کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زارا، پلیز آنکھیں کھولو۔ مگر وہ بے ہوش تھی، اس کی باہوں کے حصار میں موجود۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، گہری مدہوشی میں تھی۔ بچ بچا کے اسے لائبریری سے باہر لے ہی آیا تھا۔ اس سب کے دوران اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، مگر اسے اپنا ہوش کہاں تھا۔ ساری یونیورسٹی اس کے اس بہادری کو دیکھ رہی تھی جو اس نے ایک لڑکی کے لیے دکھائی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی اس کی یونیورسٹی کے پرنسپل کی بیٹی تھی، مگر پھر بھی سعد کی کوئی رشتہ دار تو نہیں تھی۔ ساری یونیورسٹی کو ان دونوں کے بیچ کے کلیش کا پتہ تھا، مگر پھر بھی اس کی جان بچا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی راہداری میں ایک سے ایک طرف چکر کاٹتے ہوئے وہ پریشان لگتا تھا۔ جاوید شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، تمہیں بہت چوٹیں آئی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا، سر جھکائے۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، آج تم نے بچایا، نہ ہوتا اسے تو میں مر جاتا۔ وہ کل سرمایہ ہے میرا، اس کے علاوہ میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ وہ رو رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا زارا کو، اس کے چہرے پر بدحواسی دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ ابھی وہ خطرے سے باہر ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ شاید گہرے سانس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، یا شاید آگ کی حدت کی وجہ سے ان کی سانسیں اکڑی تھیں۔
وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر بے ساختہ اس کے پاس گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس کے سرہانے کھڑا ہوتے اس کا ہاتھ تھام گیا اور بے ساختہ اپنا دوسرا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا مجھے پھر سے محبت ہو گئی؟ مگر کیوں؟ وہ اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کیا وہ مجھ سے مقابلہ کر پائے گی؟ اور کیا میرا حق ہے خوشیوں پر؟ میں تو برا ہوں، بہت برا۔ جو ہاتھ تھاما ہوا تھا اس کو نہ جانے کس بے اختیاری میں ہونٹوں سے لگا گیا۔ ہاتھ ایک طرف رکھتے وہ کچھ دور ہوا کیونکہ جاوید شاہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بیٹی کے سرہانے بیٹھ کے اس کے بالوں کی رٹوں کو ٹھیک کرتے رہے اور وہ ان کی محبت دیکھ رہا تھا اپنی اولاد کے لیے۔ میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میری شادی؟ امی، میں نے آپ کو کہا تھا میری ذاتی زندگی اب میرا مسئلہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گی۔ اچھا، یعنی تم غیر شادی شدہ رہ کر بھابھی کے ساتھ فلرٹ کرنا چاہتے ہو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کس طرح مجھے دیکھتی ہے؟ میں آپ کی اولاد ہوں اور اولاد اتنی بری نہیں ہوتی جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ میں اپنی بات رکھتا ہوں، آپ کے فیصلے فوراً نہیں مان لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا امی، یا میں آپ کی اولاد نہیں۔ لڑکی بہت اچھی ہے، میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو۔ عدیل سے بھی بڑے ہو تم، اور تم سے پہلے اس کی شادی ہو گئی کیونکہ تمہارے ناٹک ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ہاں، میرے ناٹک ختم نہیں ہو رہے تھے اور آپ نے میری ہی محبت سے اس کی شادی کروا دی۔ یہ کیسا انصاف تھا امی؟ یہ کیسا انصاف تھا؟ اس کے گھر والوں نے تمہیں اس کے لیے لائق نہیں سمجھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو رشتہ لے کر گئی تھی، جس طرح عدیل کا رشتہ لے کر گئی تھی میرا ویسے نہیں لے کر گئی تھی۔ یہ بات آپ جانتی ہیں اور میں بھی۔ اس دفعہ تم ویسے شادی کرو گے جہاں میں چاہتی ہوں اور یہ طے ہے۔ کچھ طے نہیں ہے کیونکہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ شکریہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میری جان نہ بچاتے تو میں مر جاتی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور آپ کی زندگی میں بچانے والا کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو شاید آپ کیا؟ اس کے مقابل کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں ڈر گیا تھا بہت۔ وہ اپنے ڈر کو اپنی زبان پر لیا۔ یہ کیسا احساس ہے میں نہیں جانتا، مگر ہے۔ وہ آگ مجھے اپنے وجود پر لگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں خود کو روک نہیں پایا۔ ایک دو دن سے میں سوچتا رہا کہ اس روش کو، مگر وہ میرے اختیار میں نہیں تھی۔ ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تھا، جس کی خاصیت تھی۔ جو سچ تھا اس نے زارا کو بتا دیا۔ وہ آگے بڑھی، ساتھ کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کے بہت پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زارا نے اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری۔ وہ اس کی نروسنس دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سرخ پڑا تھا، نظروں میں ہچکچاہٹ تھی، ہاتھوں کی سختی میں نرمی بھی تھی، اور یہ تھامنا کچھ اور تھا، کچھ اور احساس۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی تھی۔ وہ ہنس پڑا تھا اس کی معصومیت بھرے انداز پر۔ جو کہنا چاہتی ہو وہ کہہ دو، میں سننا چاہتا ہوں، وہ مجھے سناؤ۔ وہ نروس ہوتی پلٹ گئی۔ الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے یا وہ لا نہیں پا رہی تھی۔ میں بس شکر گزار ہوں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی اور وہ اسے مسکراتے ہوئے جاتے دیکھتا رہا۔ جانتا تھا ان دونوں کے بیچ میں سب سے کچھ زیادہ تھا جو وہ زبان پر نہیں لا پا رہے تھے۔ رات کے اس پہر تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ چائے لے کر آئی ہوں۔ وہ ڈھیلے ڈھالے فراک میں ملبوس تھی، بال آبشار کی طرح کھلے ہوئے تھے، حسین لگ رہی تھی۔ آئرہ کے اس حسن پر تو وہ دل ہار بیٹھا تھا، وہ جانتی تھی، اور اسی کا وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہی تھی۔ چائے اس کے سامنے رکھتی اس کے بہت نزدیک پاس جھکتے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑا گئی۔ وہ اس پر اپنی اداؤں کا جوہر چلا رہی تھی۔ رات کے اس پہر پر کسی کے کمرے میں، کسی اکیلے مرد کے کمرے میں کسی عورت کا یوں آنا، وہ بھی اس طرح، کس طرف اشارہ کرتا ہے وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ عدیل کہاں؟ سو رہا ہے، صبح تک نہیں اٹھے گا۔ وہ اتنی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ ساتھ کی آنکھیں چدیا گئیں۔ میں سمجھا نہیں۔ نیند کی گولیاں پلا دی ہیں میں نے اسے چائے میں، سو گیا ہے وہ، بہت گہری نیند۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ کرنٹ کھا کر دور ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، تم سے وہ چاہتی ہوں جو مجھے تمہارے بھائی سے نہیں ملتا۔ کیا؟ وہ بے ساختہ بولا کیونکہ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اور اگر محبت کرتے ہو تو میری خوشی کا خیال ہونا چاہیے تمہیں، تو رکھو نا میری خوشی کا خیال۔ اس کے پاس آتی ہوئی اس کے سینے پہ وہ ہاتھ رکھ چکی تھی، اس کی شرٹ کی کالر کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اوپر کے کچھ 2-3 بٹن کھول دیے۔ اس کی جسارتوں کو محسوس کرتے اس کے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے چکا تھا۔ آئرہ، تم اپنا کردار میری نظروں میں گرا رہی ہو۔
جو پاکیزہ احساس میں تمہارے لیے رکھتا تھا وہ بدل رہا ہے۔ میری نظروں میں اپنی عزت گرا رہی ہو۔ یہ کیا کر رہی ہو تم یہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت۔ وہ عجیب سے سرور بھرے انداز میں بولی تھی۔ ہاں، سامنے کھڑا مرد اتنا حسین تھا کہ کوئی عورت اس کے لیے اتنی پاگل ہوتی، مگر وہ گرا ہوا نہیں تھا۔ ہاں، وہ آئرہ سے محبت کرتا تھا، ہے اور تھا میں فرق ہوتا ہے۔ جس دن وہ اس کے بھائی کے نکاح میں آئی تھی، اس نے اپنے دل پر قفل لگا لیا، اور کچھ قفل آپ کے دل سے کبھی نہیں ہٹتے۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے آئرہ کو کمرے سے باہر کرنے لگا، اس وقت آئرہ کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات بن رہے تھے جیسے وہ تکلیف میں ہو۔ ظاہر ہے وہ سختی سے اسے تھامے ہوئے تھا۔ اس کی ماں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے۔ یا اللہ! بہو کا لباس دیکھا، بیٹے کا اس کو تھامنا دیکھا، اور رات کے اس پہر اس کو کمرے سے نکلتا ہوا دیکھا۔ وہ پاگل نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ وہ آگے بڑھتی بساخت ساتھ کے چہرے پہ تھپڑ مار چکی۔ تم اتنا گر سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی میری بات تو سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آئرہ نے بساخت اپنا رویہ بدلا۔ وہ آہستہ آہستہ رونے لگی، جسے واقعی اس کی ساس نے بالکل ٹھیک سمجھا، جیسے ساتھ ہی اس کے ساتھ زبردستی کر کے اسے یہاں لایا تھا۔ یہ خود میرے کمرے میں آئی ہے۔ امی میں چپ کرو تم۔ سویرہ خاتون کے اس قدر شور کرنے پر مصطفیٰ خان بھی اپنے کمرے سے باہر نے کیا ہو گیا سویرہ؟ کیوں چلا رہی؟ وہ تیز تیز انداز میں شوہر کو بھی سب کچھ بتا بیٹھی۔ آہت، عالیہ بھی ہال میں آ گئے۔ ماں کو جو کہتے ہوئے سن رہے تھے، ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ ان کے گھر میں یہ کیسی بے حیائی تھی جو چل رہی تھی۔ جاؤ عدیل کو اٹھا کر لاؤ۔ وہ آہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ آئرہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گئی۔ نہیں امی، ایسا نہیں کریں، وہ مر جائیں گے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، انہیں مت اٹھائیں۔ وہ پوری اداکاری کر رہی تھی، جانتی تھی سویرہ خاتون کی نظروں میں بیٹے کی کیا اوقات۔ اتنا تو وہ اتنے عرصے میں سمجھ گئی تھی، اور اسی کا تو فائدہ اٹھا رہی تھی، اور ساتھ بھیگی ہوئی آنکھوں سے شکستہ وجود کے ساتھ صرف ماں کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے برے الفاظ اس کے کردار کے لیے کہے جا رہی تھیں۔ آئرہ کو تھامتے ہوئے انہوں نے انگلی گلے سے لگایا۔ اسے گلے سے لگایا۔ ٹھیک ہے میری بچی، ہم میں سے یہاں موجود عدیل کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا، سمجھ رہے ہیں نا سب؟ البتہ تم۔ وہ انگلی آگے کرتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ مصطفیٰ خان نے بے اختیار بیوی کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہی؟ بیٹا ہے ہمارا، بد کردار بیٹا، اپنی منوانے والا باغی۔ وہ مسکرایا تو آنکھوں سے آنسو بہے، مگر وہ چہرہ موڑتے ہوئے آنسو صاف کر گیا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہتا تھا جن کی نظروں میں اس کی کوئی اوقات نہ تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مجھے چلے ہی جانا چاہیے۔ آئرہ اسے ہی چور آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو شاید گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ تو وہ نہیں چاہتی تھی، وہ تو چاہتی تھی وہ یہاں رہتا اور اس کے دل کو سکون پہنچاتا، جو سکون وہ اس کے وجود سے چاہتی تھی۔ ایک دکھ بھری اور آنسو بھری نظر ساتھ نے صرف آئرہ پر ڈالی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی وجہ سے ایک وقت میں وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھا، اور آج اس کو اس دن پر افسوس ہو رہا تھا جس حرکت کی وجہ سے وہ ماں کی نظروں میں مزید گرا، جس حرکت کی وجہ سے وہ اسے باغی کہتی تھی۔ اس کی حفاظت نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے کی تھی ایسی عورت سے۔ آج جیسے اس کی آنکھیں کھل گئیں، دل میں موجود اگر کہیں اس کے لیے کچھ تھا بھی تو ختم ہو گیا تھا۔ پریشان لگتے ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ میں آج گھر چھوڑنے والا ہوں انکل۔ مگر کیوں؟ نہیں بتا سکتا؟ نہیں، تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں جاوید شاہ اس کے دل کے ہر حال سے واقف تھا۔ وہ اس کے بہت اچھے مینٹور تھے جن سے وہ اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتا تھا۔ امی، کیا کیا انہوں نے پھر سے؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں انہیں اپنے دل کا درد سنا گیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر گری ہوئی عورت ہے وہ، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی گھن آ رہی تھی۔ میں تو یہ بات اپنے چھوٹے بھائی کے آگے جا کے کہہ بھی نہیں سکتا۔ میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں۔ یہ کہنے سے پہلے آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کون ہے؟ وہ آئرہ ہے۔ میں اس کے کردار کا پردہ رکھنا چاہتا ہوں، جبکہ وہ تمہارا تماشا بنا چکی۔ ہاں، چپ چاپ گھر چھوڑنے میں اگر اس کی بھلائی ہے تو مجھے گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ زارا ہال میں چائے کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ جاوید شاہ کے پاس ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ زارا کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ نہیں، میں چائے بنا کے لائیں، ساتھ پیئیں گے؟ وہ بڑے پیار سے بولی۔ جاوید شاہ نے اس کے اس قدر پیار بھرے انداز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا اور اس کی بنائی ہوئی چائے پینے لگا، کیونکہ یہ اسے حکم سا لگا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اس کے اس فرما بردارانہ انداز پر، اور پھر وہ بیٹھ گئی تو باتوں کا موضوع بدل گیا۔ وہ ہنسی مذاق کرتی رہی تھی اور ان دونوں کو اس کے اس ہنسی مذاق پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسنا پڑا تھا۔
یہ رات کا وقت تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو آرام سے سو رہی تھی۔ مصطفیٰ خان جاگے ہوئے تھے اور بیٹے کی یوں آنے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ماں کے پیروں پر ہاتھ رکھا، پیر اپنے ہاتھوں سے چھوئے، پھر وہ ہاتھ آنکھوں سے لگائے۔ مصطفیٰ خان دیکھ رہے تھے اسے۔ وہ باپ کی طرف بڑھا، ان کے بھی پیر چھوئے، پھر وہ ہاتھ بھی آنکھوں سے لگا گیا، ان کے ہاتھ تھامے اور چومنے لگا۔ بابا جان نہیں میرے بچے، وہ غصے میں تھی، کل تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اسی لیے بس تمہیں کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ تم اپنی ماں کو جانتے ہو، ساری زندگی وہ مجھے بھی کنٹرول کرنا چاہتی رہی اور کرتی بھی رہی۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی، مگر وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ تم سے اس دن سے زیادہ خفا ہوئی ہے جب تم نے جان لینے کی کوشش کی۔ جانتا ہوں بابا جان، تکلیف ہوئی تھی، دل ٹوٹا تھا اس کا۔ مجھے ان کی کسی چیز سے، کسی فیصلے سے کوئی اعتراض کبھی نہیں تھا۔ میری راہ کی رکاوٹ میری محبت بنی، مگر آج جو بھی ہوا اس کا کوئی دکھ نہیں۔ کل انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، آج جا رہا ہوں بابا جان۔ وہ اٹھیں گی تو انہیں بتائیے گا کہ کوئی ان سے کتنا بھی پیار کرتا ہو، ان کا ساتھ ان سے بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے میرے بچے، ایسا ہی ہے بابا جان، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے باپ کے ہاتھ چھوڑے تھے۔ آپ کے سائے سے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا میرے لیے۔ آپ کے ساتھ پر آپ کے بغیر زندگی مشکل پڑ سکتی ہے، مگر میں سب کچھ فیس کر لوں گا۔ بات رہی آئرہ کی، تو ایک وقت پر میں نے اس سے شدید محبت کی تھی، تو میں اس کے کردار کا پردہ رکھنا چاہتا، بے شک وہ میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہے۔ وہ پلٹ گیا تو مصطفیٰ خان کو اپنا دل بند ہوتا ہوا معلوم ہوا، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ بھی ساتھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ساتھ کی بات بہت اچھے سے جانتا تھا۔ یہ ایک 3 کمروں کا خوبصورت گھر تھا اور یہاں اکیلا رہتا تھا، مگر کم سے کم اس کی زندگی میں سکون تو تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کو اپنی زندگی پھر سے بنانے میں کافی محنت لگی۔ وہ یوں بھی محنت کرنے کا عادی تھا، بچپن سے کی تھی، پہلے ماں باپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، پھر ساری زندگی ماں سے وہ محبت کی جنگ۔ کافی مشکل رہا، ماں کی بلا وجہ کی نفرت کا شکار بنتے بنتے اب وہ تھک گیا تھا۔ بیٹے کے لیے اس کی ماں اس کا سب کچھ ہوتی ہے، اور یہ ساتھ کا دل جانتا تھا کہ جب وہ اس سے باغی ہوئی تھی تب اس کے دل پر کیا گزری تھی۔ خیر وہ کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا جب اس کے دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ کافی وہیں پر چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ دروازہ کھولا تو ٹھٹکا، تم؟ ہاں میں۔ بابا چھوڑ کے گئے ہیں، میں کھانا بنا کر لائی۔ مگر کیوں؟ اکیلے رہتے ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی محنت کرتے رہو۔ وہ سے بنا اجازت یہ گھر میں داخل ہو گئی۔ بابا کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں وہ آئیں گے، ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اچھا، ہاں میں نے انہیں منایا ہے کہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھایا جائے، تو وہ بس 15-20 منٹ میں آ جائیں گے، تب تک میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ کر لوں نا؟ کچن اس کی طرف ہے، وہ اشارہ کر کے بتانے لگا۔ اوہ، تو آپ کافی بنا رہے تھے، آپ بیٹھ جائیں، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی کافی کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی ہر ادا کو بغور نوٹ کر رہا تھا، جو اس کا جانے کیوں خیال رکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ کافی بناتے ہوئے اس کی انہی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اب مجھ سے لڑتی نہیں ہونا، کیا دل نہیں کرتا؟ میں اتنا برا ہوں؟ جو انسان پہلے ہی سے اتنا تکلیف میں ہو، اسے میں اور تکلیف دے کر کیا ہی کروں گی؟ میں اپنے ہر اس رویے کی معذرت خواہ ہوں جو میں نے نادانی میں کرتی تھی۔ مجھے واقعی اب سے الجھنے میں مزہ آتا تھا، دل میں میرے کچھ برا کبھی نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے محسوس ہوا کہ باہر بارش شروع ہو گئی۔ وہ بے ساختہ اپنے ٹیرس کا دروازہ کھولتے بارش کو برستے دیکھنے لگا۔ وہ کافی بناتی ہوئی ایک کپ اس کی طرف بڑھا چکی اور دوسرا وہ خود بھی لیتی، دیوار سے ٹیک لگاتی بارش کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا بارش اچھی لگتی ہے؟ ہاں بہت، میں چاہتا ہوں میں کبھی اس بارش میں دل سے بھیگوں۔ تو جا کے بھیگتے کیوں نہیں؟ ابھی نہیں، کوئی ایسا اور لمحہ جس میں میں مکمل ہوں، کوئی شکایت نہ ہو خود سے، کوئی رنجش نہ ہو زندگی سے، پھر بھیگوں گا اور دل سے بھیگوں گا۔ اچھا، وہ مسکرایا تھا۔ تبھی گھر میں جاوید شاہ داخل ہوئے۔ السلام علیکم، انہوں نے سلام کیا، ساتھ پلٹا، وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ انکل، مجھے اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے۔ بیٹے جیسے ہو تو میرے، اور کوئی اپنوں کو اتنا اکیلا تو نہیں چھوڑتا۔ آؤ بیٹھ جاؤ، ذرا کھانا گرم کر کے لاؤ، ذرا ساتھ کھائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اب یہ سلسلہ جیسے چل نکلا، اگر جاوید شاہ نہیں بھی آتے تو وہ کبھی کبھی اس کے لیے کھانا بنا لاتی تھی، اور وہ حیران ہو جاتا تھا کہ وہ اس کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہے۔ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا کرتی تھی، وہ نہیں کھاتا تھا تو زبردستی اسے کھانے پر مجبور کرتی تھی۔ فری پیریڈز میں اسے اکیلا نہیں بیٹھنے دیتی تھی، بہت باتیں کرتی تھی، اور وہ زارا میں جیسے کھو جاتا تھا، اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا، وہ ارد گرد نہیں ہوتی تھی
تو اس کا دل گھبرانے لگتا تھا، یوں جیسے وہ یاد آتی ہو۔ پھر اس کی باتیں فون پر بھی طویل ہو گئیں۔ وہ گھر جا کر رات کو سونے سے پہلے اسے کال ضرور کرتا تھا، اور پھر ان کی وہ باتیں رات کے پچھلے پہر تک چلتی تھیں۔ اب یوں ہو گیا تھا کہ ساتھ کال نہیں کرتا تھا تو وہ کر لیتی تھی۔ ان دونوں میں حساب کتاب ختم ہو رہا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہو رہے تھے، بے حد اپنے، مگر کوئی اظہار نہیں تھا، مگر آنکھیں سب کچھ کہتی ہیں۔ یہ یونیورسٹی کی ایک بند جگہ تھی۔ وہ یہاں کچھ پرانی کتابیں اور ریکارڈز دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ساتھ کو بند جگہوں سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہاں کھڑے کھڑے اس کی سانسیں پھولنے لگیں۔ وہ بے ساختہ جو بھی کر رہا تھا چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، مگر اسے دروازہ بند معلوم ہوا۔ کوئی دروازہ باہر سے بند کر کے غلطی سے جا چکا تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگا، پر باہر کوئی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ زندگی کے گزرے ہوئے سال اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ سب سے زیادہ جو لمحہ اسے پریشان کرتا تھا وہ اس کا سوسائڈ کرنے والا لمحہ تھا، جو اسے ٹریگر کرتا تھا اور وہ گلٹ میں مبتلا کرتا تھا اور اسے انزائٹی ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس اندھیرے میں اس کو وہ لمحہ ٹریگر کر گیا تھا۔ وہ خود کو اکڑ رہا تھا، جیسے ماضی میں جا کر خود کو روکنا چاہتا ہو اس گناہ سے۔ دل مسلتے ہوئے وہ ایک طرف بیٹھتا چلا گیا، گھٹنوں کے بل، اور خود کو ان ساری یادوں سے نکالنا چاہ رہا تھا، مگر اس کا دل میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ کلاس روم سے باہر نکلتے ہوئے واچ دیکھنے لگی۔ لنچ ٹائم تھا۔ ایکسکیوز می سر، ساتھ کو دیکھا ہے؟ میم ہاں، وہ نیچے اسٹور کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ وہ کچھ پرانی کتابوں کی بات کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں پہ ہوں۔ اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو وہ بے اختیار اسٹور کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو بند لگتا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ سیڑھیاں نیچے کی طرف اتر گئی۔ اسٹور باہر سے بند تھا۔ اس نے کہا وہ اندر نہیں ہوگا۔ اگر اسٹور باہر سے بند ہے تو وہ پلٹنے لگی، مگر اس کو بے اختیار ایک عجیب سا احساس ہوا کہ وہ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ قدم جیسے جکڑے گئے تھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں دوبارہ پلٹی، اسٹور کھولا، اندر داخل ہوئی۔ سامنے سے کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ فون کی ٹارچ اوپن کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا رہی تھی، تبھی اسے سامنے گھٹنوں کے بل وہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ ساتھ اس نے تیز نام پکارا۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی، وہ کانپ رہا تھا۔ وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ اٹک اٹک کر کہنے لگا۔ اسے تھامتی ہوئی اٹھا گئی، اس کے رخساروں کو سہلاتی ہوئی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی اسے پوچھنے لگی، کیوں کانپ رہے ہو؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ آواز میں رونے کی صاف جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اسے تھامتی ہوئی اسے اسٹور سے باہر لے آئی تھی۔ نکلتے ہی ساتھ نے گہرا سانس لیا تھا اور بے ساختہ وہیں پہ اٹک کے رونے لگا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی نہ جانے کیوں اس کے سینے سے لگی تھی، اور اس کا حصار ملتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کے رویا تھا۔ وہ کئی منٹس، کئی ثانیوں سے لگ کر روتا رہا، اور وہ اسے بہلاتی رہی، سہلاتی رہی۔ ساتھ کے سامنے جوس کا گلاس رکھتی ہوئی وہ مدھم انداز میں بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں، شکریہ میرے غم کو سہنے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے۔ اگر تم مجھے وہاں چھوڑ دیتی تو مجھے نہیں پتا میں کیسے اس میں سے نکلتا۔ مجھے بند جگہوں سے سخت الجھن ہوتی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اکیلے نہیں ہو تم؟ زارا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں ساتھ ہوں تمہارے، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ پہلی بار ایسا کوئی اعتراف کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاتھ پہ گرفت سخت تھی۔ چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگی، اور وہ بھی اس پہ اپنا حصار سخت کر گیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا لگتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے حد نرم تھے، بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ اسے دور ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ کچھ نہیں، میں ہوں، سب ٹھیک۔ کیا کرنا چاہتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ عائرہ تم بیوی ہو میری، مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شادی کے 3 سال بعد تمہیں احساس ہوا کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ ہاں۔ نہیں، تم مجھے خوش نہیں رکھ پا رہے۔ میں گھر جا رہی ہوں اپنے، مجھے چھوڑ کر آؤ۔ تم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کا بازو تھامتے اسے بستر پر پھینک چکا۔ یہیں پہ رہو خاموشی کے ساتھ، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تماشا نہیں کر رہے، وہ بتا رہی ہوں جو حقیقت۔ میں نہیں رہنا چاہتی۔ عدیل کا ہاتھ اٹھا تھا اس پر، مگر وہ ہوا میں تحلیل رہ گیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وہ چیخی تھی اور چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ خان اور سویرا خان ہال میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کے یوں بے ساختہ کمرے سے نکلنے پر
اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کا بیٹا مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا چچا جان، مجھے گھر چھوڑ دیجیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی اس قدر بدتمیزی پر مصطفی خان بغور اسے دیکھنے لگے۔ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ، کوئی ضرورت نہیں ہے تماشا کرنے کی۔ سویرا خاتون بھی اس کی بدتمیزی دیکھ رہی تھیں، اس کا انداز دیکھ رہی تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں مجھے ایسے؟ کیسی پرورش کی ہے نا آپ نے اپنے بیٹے کی کہ ایک عورت پر ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ الگ الگ پرورش کی ہے آپ نے، احد اور عدیل مختلف اور ساتھ مختلف۔ وہ آپ کے قریب نہیں ہے نا، اسی لیے مختلف۔ وہ اپنے ہی زوم میں کہے جا رہی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے کہ احتجاج نہیں کر پائی اور اسے کھو دیا۔ عدیل یہ سنتا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ٹھیک، اگر ایسی بات ہے تو گھر چلی جاؤ اپنے، آج جاؤ گی تو میں کبھی لینے نہیں آؤں گا۔ مر بھی جاؤ نا پھر بھی نہیں آؤں گا۔ اب صرف تمہاری اور میری ملاقات ہمارے جنازوں پر ہوگی، مگر یہ یاد رکھنا طلاق میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ سویرا خاتون نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ لفظ طلاق انہیں کوڑے کی طرح لگا۔ وہ رکی نہیں، گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایسی عورتیں کبھی گھر نہیں کر پاتی۔ سویرا خاتون رونے لگیں۔ مصطفیٰ خان بھی پریشان لگتے تھے۔ آئرہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی۔ کہا تھا سعد نے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ عدیل بغور باپ کو سننے لگا جو ٹوٹے ہوئے الفاظوں میں سب کچھ بتا گئے۔ عدیل نے مایوسی سے ماں کی طرف دیکھا۔ اتنی بڑی بات آپ نے مجھے نہیں بتائی؟ میں کیا بے غیرت ہوں کہ ایسی عورت کے ساتھ رہتا؟ آپ نے بھائی پر ہی الزام لگا دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ وہ آپ کی اولاد؟ مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، مگر یہ بھی یاد رکھیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ میں زارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جاوید شاہ سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا، جسے وہ بغور انہیں دیکھنے لگا۔ اور زارا آپ کی بیٹی ہے، آپ پوچھیں اس سے۔ میں بڑی عزت اور احترام سے آپ کی بیٹی کا آپ سے ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے والدین کے ساتھ مجھے تعلقات کیسے ہیں۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے انکل، اگر کرتے بھی ہیں تو انہیں اچھی اولاد نہیں لگتا میں، مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے پاس آئیں، مگر اگر وہ نہ آ سکے تو آپ زارا کے لیے منع نہیں کریں گے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے سامنے کہہ رہا تھا۔ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے میرے بچے، اعتماد ہے تم پر، تم ایک بہت اچھی پسند ہو۔ اگر زارا تمہارے لیے ہاں کر دے تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہارے رشتے کے لیے مجھے تمہارے ماں باپ میرے سامنے چاہیے۔ تم سامنے بیٹھے ہو، یہی کافی ہے۔ جو تمہارا فیصلہ تمہارے باپ کو منظور ہوگا۔ بتاؤ میری بیٹی۔ بابا جان میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی، میں سعد کے لیے ہاں صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ آپ کو پسند ہے میرے لیے، میں اسے پسند کرتی ہوں، صرف پسند نہیں کرتی، چاہتی بہت ہوں۔ احترام کے ساتھ اپنی خواہش آپ کے لیے رکھ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی آپ اس کا کسی بھی طرح دل توڑیں، وہ ویسے بھی بہت حساس ہے۔ جاوید شاہ مسکرائے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ اچھا بچہ ہے، تم ہی اس سے الجھتی رہتی تھی۔ نہیں الجھتی، اب ساری زندگی اسے الجھنا ہے مجھ سے۔ وہ ہنس پڑے تھے اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سویرا خاتون سامنے سعد خان کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماں باپ کے کچھ فیصلے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی کر رہا ہوں، اس ہفتے کے جمعے کو میری شادی ہے، اور آپ دونوں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، نہیں آئیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میری کوئی اوقات نہیں آپ کی نظروں میں۔ امی آپ سن رہی ہیں نا؟ ہاں میں سن رہی ہوں۔ تم نے اس بار بھی اپنی ہی کی ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ہمیں آ کر بتا رہے، کیا میں مر گئی تھی؟ کسی کو پسند کرتے ہو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میں نے ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے آ کے اپنی پسند بتائی، جو میں چاہتا تھا تب بھی، جو میں نہیں چاہتا تھا تب بھی۔ ہمیشہ آپ نے میری خواہشات کو رد کیا، مجھے باغی قرار دیا، مجھے نافرمان کہا۔ اس دفعہ میں ڈر گیا تھا، کیونکہ زارا پر میں یہ الفاظ نہیں سہ سکتا۔ وہ میری زندگی کی واحد عورت ہے جس نے مجھے محبت دی، اور جس کے لیے میں کوئی غلط لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ دونوں میرے ماں باپ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خوشی میں شریک ہوں۔ گھر واپس آ جاؤ۔ مصطفیٰ خان بولے۔ میں گھر بسا چکا ہوں بابا جان، اب مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں، نہ ہی آپ سے کچھ چاہیے، بس آپ لوگوں کا سایہ چاہیے جو چھینا تھا اس میں سے تھوڑا سا حق، اور کچھ نہیں۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور وہ پلٹ گیا۔ سویرا خاتون نے شوہر کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور لگتا تھا جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مصطفیٰ خان انہیں تھام گئے۔ سویرا تم ٹھیک ہونا؟ نہیں پتا، اسے کہیں نہ واپس آ جائے۔ اسے کہیں، کہا کیوں نہیں پھر؟ کیسے کہوں اسے کہ وہ یاد آتا ہے مجھے؟ وہ شدید رو رہی تھیں، شدید دل گرفتہ اور پشیمان لگتی تھی۔ وہ دلہن کی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا تھا۔
مگر وہ چند منٹ اپنے ماں باپ کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ جاوید شاہ اسی کے انتظار کو دیکھ رہے تھے جو آخری وقت تک ماں باپ کا انتظار کرنے پر تیار بیٹھا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے، وہ بے ساختہ بولے۔ کچھ دیر اور پلیز انکل، اور ذرا سی اس کو دیکھ رہے اور زارا اسی کو دیکھ رہی تھی جس کے دل میں اپنے ماں باپ کی اتنی محبت تھی، جو ان سے اتنی انسپیکٹیشنز رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ اس کے خاص دن میں وہ دعا بن کے اس کے ساتھ موجود ہوتے۔ اور کیا مانگا تھا اس نے؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف دعا، ان کا سایہ۔ وہ بھی اتنا مشکل تھا کہ وہ نہیں دے پا رہے تھے۔ کیا وہ اتنا برا تھا؟ وہ سوچنے پر مجبور تھی۔ تبھی سعد کو مصطفیٰ خان سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کے دونوں بھائی بھی آئے تھے مگر ماں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، باپ سے ملا، بھائیوں سے ملا۔ عدیل نے بے ساختہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی؟ آواز نم تھی۔ میں تمہارا گھر تباہ نہیں کر سکتا۔ جو گھر پہلے سے تباہ ہو، سے مزید تباہ کیا کرنا؟ خیر امی نہیں آئی؟ وہ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ پلیز تم بیٹھ جاؤ فی الحال۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ زارا بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی مگر زارا کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ بیٹھ گیا تھا، اور چند ہی منٹ میں وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنا بنا گیا اور وہ اس کی ہو گئی تھی۔ سب نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ مصطفیٰ خان نے اسے گلے سے لگایا، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اسے مبارکباد دینے لگی۔ بابا جان کیا ہو گیا؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سعد، بہت زیادہ۔ مجھے امید ہے کہ تم جانتے ہو۔ جانتا ہوں میں بابا جان، جانتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھا۔ تمہارا باپ بس بیوی کے آگے مجبور رہا، نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آج وہ بھی پچھتا رہی ہے، بیمار ہے، نہیں آ پائی کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ یہ صدمہ سہ نہیں پائی تھی، دھیرے دھیرے پگھلتی رہی۔ وہ مانتی نہیں ہے مگر وہ کسی سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ تم ہو۔ وہ آنکھوں سے باپ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں چندیا گئیں کیونکہ انٹرنس سے ہی اس کے استقبال کی تیاری کی گئی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اتنے رومانٹک تو نہیں ہو تم، یہ سب کچھ میرے لیے؟ وہ آگے بڑھا، اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ ہاں، دروازے سے ہی استقبال کریں گے نا۔ کمرے میں سجاوٹ ہونے کا مقصد تو کچھ اور ہے مگر یہاں سجاوٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گھر کھلے دل سے تمہیں ویلکم کر رہا ہے۔ ظاہر ہے تم اون کرتی ہو یہ گھر۔ اس گھر میں رہنے والا ہر کوئی تمہارا تابع ہوگا۔ اچھا، یعنی فرما بردار بن کے رہو گے؟ ہاں بالکل۔ وہ آگے قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہ بے ساختہ اسے اپنے دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میں خود چل سکتی ہوں مگر میرے ہوتے ہوئے اپنے خوبصورت پیروں کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رومانٹک ساتھ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، وہ ادا سے بولی تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سعد صاحب شوہر بھی تو پہلی بار بنے ہیں۔ وہ بلش ہوئی۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے تمہیں، ابھی سے شرما رہی ہو؟ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ سر اور جھکا گئی اور کوہنی ماری سعد کو، جیسے چھیڑنے کے لیے منع کر رہی ہوں۔ میں تو چھیڑوں گا، اگر تمہیں نہیں چھیڑوں گا تو کسے چھیڑوں گا؟ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا ڈیکوریشن کی وجہ سے۔ وہ مسکرائی، گہری مسکراہٹ۔ یہ سب کچھ تم کب کرتے رہے اتنے دنوں سے؟ جب شادی کا سوچ رہا تھا تو میرے خرافاتی دماغ میں یہی سب کچھ تو چل رہا تھا کہ میں تمہارا استقبال کیسے کروں گا یہاں پر۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، بہت پیارے لگ رہے ہو، بہت زیادہ۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بھی اچھی لگ رہی ہوں؟ نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا، ہاتھ تھامے۔ خوبصورت لگ رہی ہوں، بے حد حسین۔ اداس ہونا؟ آنٹی کی طبیعت کی وجہ سے؟ میں مل لوں گا ان سے، اگر تم چاہو تو ہم ابھی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ اس رات کا میں نے خاص عرصے سے انتظار کیا ہے۔ آج تو میں چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا۔ میری دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہو تم۔ امی ٹھیک ہے؟ بابا سے بات ہوئی ہے میری؟ سب ہیں ان کے پاس۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ؟ ہاں سچ۔ تم نے میرے آنسو تب صاف کیے جب کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ میری باتیں تب سنتی رہیں جب مجھے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تو میری ویرانی کا سویرا ہو تو مجھے کہیں اور نہیں جانا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ یعنی رہنا ہے تمہارے پاس؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے ساتھ، کبھی چھوڑنا نہیں مجھے۔ مدھم انداز میں بولی تھی۔ ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں حساس ہوتی ہے۔ اسے تو اس کے نکاح میں آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے تھے اور وہ حساس ہو گئی تھی۔ وہ بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے چومے اور آنکھوں سے لگائے۔ آئی ریئلی لو یو مسز سعد، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ایسی محبت مجھے پہلے کبھی کسی سے نہیں ہوئی۔ تمہاری تکلیف پہ تڑپ جاتا ہوں میں، تمہیں کھونے کے ڈر سے موت آتی ہے مجھے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، اور یہی محبت ہے۔ اس کی انگلیوں میں ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہناتے ہوئے مسکرایا تھا۔ بہت خوبصورت؟ تھینک یو سو مچ، تمہارے ہاتھ میں زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور ایک اور گفٹ بھی ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ وہ اٹھا، دراز کھولی اور کچھ کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا۔ مگر کیوں؟ میں نے کہا نا، اب تم یہ اون کرتی ہو تو میرا سب کچھ اون کرتی ہو، مجھے بھی اون کرتی ہو۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے جیسے اسے حفاظت کا، تحفظ کا احساس دلا گیا۔ مجھے تم پر راج کرنا ہے زارا، مگر اس سے پہلے تمہیں خود پر راج کروانا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اٹھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، مگر آج میں تنگ کرنے سے روکوں گا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شرارتی انداز میں کہنے لگا تو وہ کچھ ہنس پڑی۔ چہرے پر رنگ دکھ رہے تھے۔ اسے تھامتا وہ آئینے کے سامنے بٹھا گیا۔ اب بتاؤ، اس خوبصورتی کو کیسے سنبھالا جائے؟ پہلے یہ جولری اتاریں۔ یا وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ چکی تھی۔ ساتھ ایسی باتیں نہیں کرو نا میرے ساتھ، ابھی تو میں بہت بری باتیں کروں گا۔ تم یوں ہی شرماتی رہو گی تو میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے ہر وزن سے آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ آزاد کرنے لگا۔ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کان کی لو کو ہلکا سا کاٹتے ہوئے وہ اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کی طرف ترچھی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تم تنگ کرو گے مجھے؟ شوہر کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ میں امتحان لوں گا تمہارا، اور تمہیں اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے پھر سے تنگ کر رہا تھا۔ کیسا امتحان؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ مجھے سہنے کا امتحان، مجھے تنگ نہیں کرو گے تم، میں جانتی ہوں۔ اسے سنتے ہوئے اسے بستر پر لٹا چکا تھا۔ اور یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا؟ وہ اس پر جھکا، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ایک طرف کرتے اس میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں تو تنگ کروں گا۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کیے، پھر اپنی گرفت اس کے ہونٹوں پہ سخت کی۔ کمرے میں مدھم مدھم سی سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ بغور اسے اس کے چہرے پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے انگلیاں سہلانے لگی۔ بہکی ہوئی تو وہ بھی تھی، محبت میں پاگل تو وہ بھی تھی۔ سر اونچا کرتے اس کی پیشانی، آنکھیں، رخسار چومتی، پھر سے اس کے ہونٹوں تک آئی۔ وہ مسکرایا۔ جو کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو، میں نے روکا نہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکی تھی، ساتھ کی گرفت اس کے وجود پر سخت ہوئی تھی۔ زارا کے دونوں ہاتھوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پیوست کرتے وہ دونوں ہی جیسے ہر ہوش سے بیگانے ہو گئے۔ میں امی سے ملنے جانا چاہتا ہوں، کیا ساتھ چلو گی؟ میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ ساتھ؟ وہ میری بھی امی ہے۔ وہ اسی کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مام سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ وہ بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور اپنی گرفت اس کے وجود میں سخت کی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کے بابا باہر ہی لابی میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زارا نے ساتھ کی طرف دیکھا جو بے ساختہ پریشان ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا باپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی کیسی ہیں؟ ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں جلد سے جلد کڈنی ڈونر کی ضرورت ہے۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتا تمہیں؟ تمہاری شادی تھی بچے، میں تمہیں یوں غم نہیں دے سکتا تھا۔ عدیل و راحت کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا انہیں، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا امی کو۔ وہ رونے لگا۔ اسے خود پر اختیار محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنی محبت کرتا تھا اپنی ماں سے۔ زارا آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ریلیکس، اگر تم ہی رو دو گے تو پھر ان کا خیال کون رکھے گا ساتھ؟ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگا۔ تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، اور اتنی جلدی اندازہ کیسے ہوا محترم کو؟ 1 ہفتے سے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہوں، اور اوپر سے تم مجھے کھانا کھلاتی رہی ہو، بڑی مہربان رہی ہو مجھ پر۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھتی اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم اداس ہو، مجھے ہنسانے کی کوشش مت کرو ساتھ، کیونکہ تمہاری پریشانی میری پریشانی۔ میں نے کچھ سوچا ہے، مگر وہ فیصلہ میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، کیونکہ میری زندگی تم سے منسلک ہے۔ وہ بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ امی کا کڈنی ڈونر بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات میں پہلے بابا سے نہیں تم سے کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا۔ وہ اٹک اٹک کر کہنے لگا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، جانتا ہوں مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور میری ذمہ داری تم ہو۔ میں اپنی زندگی کا یوں فیصلہ اکیلے نہیں لے سکتا۔
مگر وہ ماں ہے میری، تکلیف میں ہے، بہت زیادہ تکلیف میں۔ وہ زارا کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، کیا تم میرا ساتھ دے سکتی ہو؟ ہاں دے سکتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی، مگر میں تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھوں گی؟ اگر تم ساتھ ہو تو وہ تکلیف نہیں ہوگی، مجھے بہت تکلیف ہوگی جب میں تمہیں تکلیف میں دیکھوں گی، میں جی نہیں پاؤں گی ساتھ۔ اگر میں ساتھ ہوں تمہارے تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری تکلیفیں، تمہارے فیصلے مجھ سے الگ ہیں؟ اگر مجھے ایسا لگتا ہوتا تو یہ بات میں تم سے ڈسکس نہ کرتا، مگر مجھے اپنی زندگی اپنی نہیں لگتی، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ میں نے کہا تھا تم مجھے اون کرتی ہو، تو کیا تم مجھے اجازت دے سکتی ہو؟ میں نے لفظ اجازت اسی لیے یوز کیا ہے، وہ ماں ہے میری۔ خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھو، کیا تم جاوید شاہ کے لیے اتنی بے اختیار نہیں ہو؟ جس باپ کو اپنا دوست کہتی ہو، کیا تم ان سے اتنی محبت نہیں کرتی یا صرف مجھ سے کرتی ہوں؟ میں مانتا ہوں، مگر وہ بھی تو اہم ہے نا۔ وہ رونے لگی کیونکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ روئے جا رہی تھی، بات کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوگی نا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور ساتھ نے جیسے آنکھیں سختی سے بھینچ لی تھیں۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں کھڑی اپنے شوہر کی صحت یابی کی دعا کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ وقت بس آسانی سے گزر جائے۔ وہ جب اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کی ماں کو بھی کبھی احساس ہوتا کہ اس نے کتنا برا کیا۔ ہمیشہ ساتھ کے ساتھ مصطفیٰ خان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بچے بیٹھ جاؤ، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اللہ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، مگر پھر آسانیاں بھی کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں ساتھ بہادر ہیں بہت۔ جو فیصلہ اس نے لیا ہم میں سے کوئی نہیں لے پایا، جو اس نے سوچا وہ ہمارے باقی اولاد میں سے کسی کو خیال تک نہیں آیا۔ وہ بے اختیار ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو اور مزید تیز بہے۔ ماں کیسی ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہوش میں آ گئی ہیں، بابا ساتھ ہیں ان کے، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ نم انداز میں پوچھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، تھوڑا درد ہے مگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس پر اپنا حصار سخت کرتا اس کی پیشانی چومنے لگا۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہو سب سے؟ کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں، میری ماں ہے وہ عورت جس نے زندگی دی مجھے، اور ان کا احسان ہے میری ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے بال سہلاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ہاں سمجھ رہی ہوں، اور یہ دعا بھی کر رہی ہوں کہ اللہ تمہیں تمہارے جیسی اولاد دے۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا اور اس کے رخسار بھی چومے تھے۔ وہ بلش ہوئی۔ اب بلش کیوں ہوئی ہو؟ اس انداز پر بلش ہوئی ہوں محترم صاحب؟ یہاں بستر پر لیٹے لیٹے بھی رومانس سوچ رہا ہے؟ تو وہ ہنس پڑا۔ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں میرے، اور میں مریض بن کے لیٹ گیا ہوں، بچت ہو گئی ہے میری، وہ سرخ گالوں کے ساتھ کہہ رہی تھی اور وہ ہنسے جا رہا تھا۔ بخشوں گا نہیں، ٹھیک ہونے دو مجھے، بتاتا ہوں تمہیں، کوئی ضرورت نہیں، اپنے پاس رکھو یہ ساری چیزیں۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے پھر سے اپنے قریب لٹا چکا تھا۔ میرے پاس ہی رہو، ضرورت ہے مجھے تمہاری۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی جیسے اس کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ سویرا خاتون سر جھکائے بیٹی کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ ساتھ نے ماں کے ہاتھ تھامے اور چومے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، میں جانتی ہوں، میں بھی کرتی ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تم نے؟ اپنے بیٹے کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تو تمہارے لیے کبھی اتنی بے اختیار نہیں رہی، تمہیں تکلیف دیتی رہی۔ کس کے لیے؟ صرف اس لیے کہ محبت کر رہے تھے تم آئرہ سے، تو میں تمہیں دے دیتی، اس کو مانگ لیتی عزت سے اس کا ہاتھ تمہارے لیے، جس طرح عدیل کے لیے مانگنے گئی تھی، مگر تم سے ضد مول لے لی میں نے، کیونکہ تم میری بات نہیں مان رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، اور دیکھو عدیل کے ساتھ اس نے کیا کیا، تمہارے ساتھ کیا کیا۔ وہ ایک بری عورت تھی، وہ علیحدہ بات تھی، مگر میں نے جو تمہارے ساتھ کیا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، ایک ماں اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں سوچتی۔ میں پاگل تھا، غلط تھا، آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں، وہ میرے لیے صحیح نہیں، اور وہ ٹھیک نہیں تھی۔ ماں، مجھے احساس ہوا ہے اپنی غلطیوں کا بھی، اپنے گناہ کا بھی۔ میں اس گلٹ سے، اس تکلیف سے نہیں نکل پاتا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں امی، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگا تھا، جو پہلی بار اس کے سر کو اپنے سینے میں بھینچے ہوئے رو رہی تھی۔ ماں چاہے کتنی بھی غلط ہو پھر بھی وہ ماں ہوتی ہے، اور اولاد چاہے کتنا بھی سفاک پھر بھی وہ اولاد ہوتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہی ہے، اگر وہ دور بھی ہو جائیں تو پاس ہی رہتے ہیں۔ آپ کسی کی نسوں سے اس کا خون نہیں نکال سکتے۔ ماں باپ کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ گھر واپس آ جاؤ اپنے۔ گھر واپس نہیں آ سکتا، مگر آتا جاتا رہوں گا امی۔
میں تمہیں فورس نہیں کروں گی اس دفعہ، میں تم سے کچھ ایسا نہیں مانگوں گی جو تمہیں تکلیف دے۔ تم وہ کرو اپنی زندگی میں جو تم کرنا چاہتے ہو، میرے لیے بس کبھی اپنے دل میں کوئی دکھ نہ رکھنا۔ نہیں رکھتا۔ وہ کچھ دن تکلیف میں رہا، ظاہر ہے تکلیف تو ہونی تھی، اس نے بہت حساس فیصلہ لیا تھا، مگر اس کی بیوی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اور انہی دنوں میں اسے اندازہ ہوا کہ زارا جاوید اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہے۔ مرد کے کمزور دنوں میں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عورت کیسی ہے، اور اس کو اپنے ان دنوں میں ہی معلوم پڑا تھا کہ اس کی پسند بہترین تھی۔ اگر وہ راتوں کو درد سے اٹھ بیٹھتا تو وہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھتی تھی، کچھ نہ کچھ دیکھتی رہتی تھی، اسے ہنساتی تھی، وہ سب کچھ بھول جاتا تھا، درد ہی بھول جاتا تھا، کیونکہ زارا اس کے پہلو میں ہوتی تھی، اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، کوئی گلہ نہیں کرتی تھی، اسے بار بار ریلائز نہیں کرواتی تھی کہ اس نے اس کا نہیں سوچا، اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور یہ ایک بہترین ہم سفر کی نشانی زارا کی ہی محبت کا اثر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 1-2 ہفتے میں ہی یونیورسٹی جانے لگا تھا، وہ ساتھ ہی یونیورسٹی جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں سے ملنے آیا ہوا تھا، وہ یوں ہی ان سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا۔ تب اسے یہاں معلوم ہوا کہ عدیل نے عائرہ کو طلاق دیتے ہوئے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ آئی تھی معافی مانگنے، بہت معافیاں مانگی تھی، مگر عدیل نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یہ بات نم مدھم انداز میں بڑے دکھ کے ساتھ بتائی تھی، یہ بھی کہ عائرہ اس سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہے، مگر ساتھ نے صاف واضح طور پر منع کر دیا کہ وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ بس خاموشی سے ماں کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لال رنگ تم پر بہت اچھا لگتا ہے، زیادہ فری نہیں ہوں، یہ میں نے اپنی خوشی کے لیے پہنا۔ وہ جوس کا گلاس میں ڈالتی ہوئی اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، اور یہ موم بتیاں کیوں جلائی ہیں؟ وہ ایک موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھ اس کے ارد گرد حصار بناتے کہنے لگا، آسمان پر بادل ہے، لائٹ چلی جائے گی بارش کے برسنے کے بعد، اسی لیے پہلے ہی میں نے موم بتیاں جلا دی ہیں۔ وہ مسکرا اٹھا، بارش ابھی برسی نہیں اور تم تیاری کرنے لگی ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایک دن جب تمہارے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو تم بھیگو گے، اور آج تم بھیگو گے۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ دور ہو اب؟ دور تو نہیں رہوں گا، اس کی باہوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، جان بوجھ کر کرتے ہو نا یہ؟ اسی حصار میں پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جوس پیو؟ تم پیو؟ نہیں تم پیو۔ ساتھ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا تھا اور اپنی بیوی کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ مجبوراً پینے لگی، پھر وہ اس کی جگہ سے پینے لگا جہاں سے اس نے پیا تھا۔ وہ شرمیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، بڑے تیز ہو؟ تیز نہیں، پیار کر رہا ہوں۔ کیا پیار راس نہیں آ رہا؟ آ تو رہا ہے مگر یقین نہیں آ رہا۔ کیسا یقین؟ کہ کوئی اتنے رومانٹک بھی ہو سکتا ہے اور اتنا ہینڈسم بھی ساتھ ہی ہو سکتا ہے، یعنی میں ہینڈسم ہوں؟ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا، ہاں بے حد ہینڈسم۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ خوبصورت ہوں۔ وہ اترائی تھی، صرف خوبصورت؟ ہاں صرف خوبصورت، مزید تم بتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، حسین ہو، قاتل ہو، میرے دل کو اپنا قیدی بنا ہے، یعنی تم قید میں ہو؟ ہاں تمہاری محبت کی قید میں ہوں، اور اس قید پر فخر ہے مجھے۔ باہر بہت تیز بارش برسنے لگی تھی اور وہ دونوں بے ساختہ ہی برستی بارش کو دیکھنے لگے۔ آج بھیگو گے نا؟ ہاں۔ تم ساتھ بھیگو گی تو بھیگ جاؤں گا۔ وہ گہرا مسکرائی اور سر اونچا کرتے اپنے شوہر کی پیشانی چومی، جس کا ساتھ وہ یوں ہی ساری زندگی دیتی، اس کا سکون بن کر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر برستی بارش میں بھیگنے کو تیار تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ بھیگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔